ناکامی اور نالائکیوں کی اتنی لمبی داستان ہے کہ اب وہ پیٹرول کی شکل میں، آٹے کی شکل میں، چینی کی شکل میں آپ کو نظر آتی ہے. اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ جو اپوزیشن رہنما ہیں ان کی ایک کے بعد ایک جو ہے وہ جو گرفتاری ہے اس کو ہر صورتحال میں عمل درآمد کیا جاتا ہے. میں صرف 2-3 باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں. شبلی فراز صاحب نے جو وزیر اطلاعات ہیں، جو چہرہ ہے پاکستان کی حکومت کا، اور انہوں نے خود کہا کہ شہباز شریف چونکہ بڑا وزیر اعظم بنے پھر رہے تھے تو اس لیے جو ہے یہ ان کے ساتھ ہونا تھا جب نیب کی کارروائی ان کے ساتھ ہوئی. تو اس کے بعد کیا کسی اور کو پوچھنے کی اور کرنے کی ضرورت ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ حمزہ شہباز شریف ایک واحد شریف فیملی کا بندہ، اب چونکہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح اندر رکھنا ضروری تھا، اور اس کے اوپر بریگیڈیئر اعجاز اور شیخ رشید بڑے بڑے ان کے مایا ناز گزرا ہیں، وہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف کس چیز کی سزا بھگت رہے ہیں، اور اگر وہ لڑائی نہ لیتے تو وہ وزیر اعظم ہوتے اور نون لیگ جو ہے وہ حکومت میں ہوتی. ان تمام باتوں کے بعد تو میں نہیں سمجھتی، اور جس طرح سے نیب جو ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے اپنی کارروائیوں کے حوالے سے وہ سب کے سامنے ہے. اب اس میں 1-2 باتیں جو میں صرف کرنا چاہتی ہوں. ایک تو کل شہزاد اکبر صاحب پھر تشریف لائے. ایک تو پتہ نہیں ان کو کس نے کہہ دیا ہے کہ ان کو بڑا شوق ہے ہمیں ان کی شکل بار بار ٹی وی پہ دیکھنے کا، بات ہو نہ ہو ان کو ٹی وی پہ آنا ہے، اور آ کر ایک ہی ریٹرک. اب بار بار ان سے جب سوال پوچھا جائے چینی کی قیمت، وہ کارٹل ہے نا جی. جب انہیں پوچھیں کہ پیٹرول جو ہے وہ نہیں مل رہا، وہ کارٹل ہے نا جی. تو آپ کاہے کے لیے ہیں؟ آپ کی شکل دیکھنے کے لیے رکھا ہے آپ کو. اگر حکومت پاکستان کی رٹی نہیں ہے، میں تو یہ کہتی ہوں یہ ماسک بنوانے کے قابل نہیں ہے. یہ آٹا چینی اور پیٹرول کسی کو کیا دلائیں گے؟ وہ کل پھر آئے اور پرائم ٹائم کے اندر آئے، اور آ کے انہوں نے جو ہے وہ بڑا کارنامہ سر انجام دیا. وہ نیب کو ہم نے پہلا ریفرنس بھیج دیا ہے جس میں ہم نے ساری سبسڈی کی بات کی ہے، شوق سے کریں. اور ہم نے کہا ہم تو کبھی نہیں گھبرائے، ہم نے تو کہا کیمرے لگا کے کریں تاکہ سب کو پتا چلے. اب میرا سوال یہ ہے، اس کے اندر تمام وہ لوگ ہیں جو پہلے حکومتوں میں رہے، ابھی کوئی حکومتی عہدے پہ نہیں ہے. صرف ایک شخص ہے جس کا نام ہے عثمان بزدار، جس نے 3 ارب روپے کی سبسڈی دی بقول ان کے خلاف بھی ریفرنس گیا ہے. اب اس عثمان بزدار کے پاس کون سا اخلاقی اور قانونی جواز موجود ہے جو وہ ابھی تک وزیر اعلیٰ ہیں؟ کیا اب عمران خان صاحب کے بقول وہ تفتیش پہ رسد انداز نہیں ہوں گے؟ کیا ایک وزیر اعلیٰ جو یادداشت کا مریض ہے، جو بیچارہ ٹرین بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر اتنی بڑی سبسڈی کا الزام ہے، کیا اس کا اپنے عہدے پہ رہنے کا کوئی جواز پیدا ہوتا ہے؟ جس کا جواز نہیں. فوری طور پر عثمان بزدار کو اپنے عہدے سے علیحدہ ہونا چاہیے اور اس ریفرنس کا مقابلہ کرنا چاہیے. ہم کر رہے ہیں نا، اور ابھی تو آپ کی پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو آپ کی بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. جو یوٹیلیٹی سٹورز کا میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا، اس کے اوپر جو ریکارڈ یہ خود دے کے گئے ہیں یوٹیلیٹی سٹور کے جو ایم ڈی صاحب ہیں، اس کے اندر جس نے بیتی گندا میں ہاتھ دھوئے ہیں ان کے سب کے نام شامل ہے. اس میں شریف گروپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب شہباز شریف کو بار بار نیب میں بلا کے ہم نے ریکویسٹ کی، ہم کب بھاگے؟ کیا نواز شریف صاحب مریم نواز کی انگلی پکڑ کے واپس نہیں آئے اور فیصلہ ہونے کے بعد واپس آئے؟ کیا شہباز شریف صاحب واپس نہیں آئے؟ تب بھی یہ کہتے تھے سارے واپس نہیں آئیں گے، وہ لندن کی ہواؤں میں رہیں گے. وہ واپس آئے، انہوں نے آ کر ہر چیز فیس کی. ایک دفعہ کہا کہ اب چونکہ، اور اب میں پوچھنا چاہتی ہوں، 6000 کے قریب ڈیلی آج کیس رپورٹ ہوئے ہیں، 101 پاکستانی شہری جو ہیں وہ آج جام بھاگ ہوئے ہیں. کیا عمران خان کی جھوٹی اور جو یہ ذاتی اناد اور حسد ہے، کیا اس کو تسکین ابھی تک نہیں ملی؟ کیا نہیں ملے گی؟ اور نہ ہی ان کے حکومتی ترجمانوں کو ملتی ہے. اب مجھے بڑا افسوس ہے، چوہان صاحب ایک ہیں، مطلب ان کا اب جواب دینا مجبوری ہو جاتی ہے. ابھی بھی ان کا ایک سٹیٹمنٹ میں نے دیکھا جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی وہ بڑا ان کو دلی ہمدردی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں وہ دیکھیں نا جی وہ 9 کو پیش ہوئے، اور یہ نیب کو، یہ جو نیب کے چھوٹے ترجمان صاحب ہیں نا، یہ آپ کا جو کام کرنے کا آپ کو تو وہ کرنا نہیں آتا. آپ کی جگہ پہ 50 ترجمان رکھے ہوئے ہیں حکومت پنجاب نے. آپ اتنے جوگے ہوتے تو کسی اور کی ضرورت ہی نہ پڑتی. اور آپ جو ہے وہ آپ اتنے ڈاکٹر حکیم نیم حکیم نہ بنے. آپ تو خود ایس او پیز پہ عمل نہیں کرتے. پہلے دن جب اسمبلی کا اجلاس ہوا، میں نے آپ کی تصویر کھینچ کے لگائی، آپ بغیر ماسک کے بیٹھے ہوئے تھے. بزدار صاحب نے کل پہلی دفعہ ماسک لگایا ہے، وہ میرا خیال ان کو پتہ لگ گیا شاید نیب کا ریفرنس جو ہے وہ دائر ہونے جا رہا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ چوہان صاحب تھوڑا سا اگر کوئی خاندانی طور پر آپ کی تربیت ہوئی ہے، اگر کوئی اتنی سی انسانیت آپ کے اندر شامل ہے اور موجود ہے، تو اس کا کبھی مظاہرہ کر لیا کریں. ہر وقت فضول گفتگو کرنا، ہر وقت بلو دا بیلٹ بولنا، اور آپ کو تو صحت پہ بات کرنی ہے عادت ہے، ہر ایک کی صحت پہ آپ نے بات کی. ویسے میں یاد کرا دوں
शेख रशीद साहब ने बात की थी सेहत पे, पहले तो उनको हॉस्पिटल जाना पड़ गया था, जो नवाज शरीफ के ऊपर बात की, फिर फिरदौस बाजी की बारी आ गई थी, अब वो कोरोना पे बात कर रहे थे। अब खुद जो है वो कोरोना किसी को पूछ के नहीं आता, और आप जिस किस्म की गुफ्तगू फरमा रहे हैं उसका जवाब आपकी जबान में हमें देना आता है। मैं आपको दोबारा कह रही हूं कि अपनी थोड़ी सी इखलाकी तरबियत का कभी कभी हर रोज मैं आपसे तवक्को भी नहीं करती, मुतालबा भी नहीं करती, कभी कभी मुजाहरा कर लिया करें, और इतना मत गिरे कि आपको इंसान कहते हुए शर्म आए, इतना मत गिरे। और आखिर में सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूं कि उस्मान बुज़दार और उसकी कैबिनेट इस सब्सिडी की जो है वो उसके ऊपर इल्जाम है, इसको खुद कमीशन कह रहा है, मैं नहीं कह रही। कमीशन ने डिससेटिस्फैक्शन कोड जो है वो साबित किया है असद उमर पे भी, रिजाक दाऊद पे भी, और उस्मान बुज़दार साहब पे। तो उस्मान बुज़दार और उनकी पूरी कैबिनेट जो है अपना बोरिया बिस्ता लपेटे, और वैसे भी आपके जो मास्टरमाइंड हैं जिन्होंने बड़ी मेहनतों से आपकी हुकूमत बनवाई थी वो जा चुके हैं, और उसके बाद अब आपकी हुकूमत को खड़ा रखना बड़ा मुश्किल होगा। आपका बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर